12 ربیع الاول کو اگر آپ نے کچھ بانٹنا ہے تو پھر ایک سورت مبارکہ پڑھ کر اس پر پھونک مار دو، دولت گھر کی چھت پھاڑ کر گھر میں داخل ہو جائے گی۔ یہ 400 کروڑ کا وظیفہ ہے، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ تقدیر نہ بدلے تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ بہت ہی بابرکت دن آ چکا ہے۔ اس دن کا ایک بہت ہی خاص عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ نے محلے میں یا کہیں پہ بھی کوئی چیز بانٹنی ہے، کوئی میٹھی چیز بانٹنی ہے یا کوئی نمکین چیز بانٹنی ہے، اس کے اوپر آپ نے ایک چھوٹا سا عمل کر لینا ہے اور اس کے بعد اس چیز کو آپ نے بانٹ دینا ہے۔ انشاءاللہ اس چیز کا ایک ایک ذرہ جو ہے نا، وہ آپ کے لیے دولت کا ذریعہ بن جائے گا۔ آپ کے گھر میں اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ سمیٹنا چاہو تو سمیٹ نہیں سکو گے۔ کروڑوں کا قرض ہوگا تو وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اگر آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز بانٹ سکو تو پھر آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے، وہ بھی طریقہ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ اس لیے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، سب کام چھوڑ کر آپ نے یہ کام کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا، 7ویں آسمان سے نصیب فوراً چمک کر اترے گا۔ محترم ناظرین، یہ ایک ایسا خاص اور باکمال عمل ہے جس کو پڑھنے سے میرا رب راضی ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے میرا رب راضی ہو جاتا ہے اسے مانگنا نہیں پڑتا۔ اسے تو محترم ناظرین، جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن لوگوں کی حاجات پوری نہیں ہوتی، جن کے گھروں میں بے سکونی ہے، بے برکتی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، جو لاکھ کوششوں کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو رہے، جن کے اوپر کروڑوں کا لاکھوں کا قرضہ ہے، قرضدار بھی تنگ کرتے ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، تو وہ سمجھ جائیں کہ ان کو اشارہ ہے کہ جب کوئی بھی قبولیت نہ ہو، جب کوئی حاجت پوری نہ ہو، جب مشکلات پریشانیاں بڑھتی جائیں تو سمجھ جائیں کہ رب کی ذات ناراض ہے، اور جس بندے سے رب ناراض ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت اس بندے کو کامیاب نہیں بنا سکتی۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، جن کے گھر میں غربت تنگ دستی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، تو ابھی موقع ہے، یہ عمل کر لیں، ہاتھ اٹھا کر سچی توبہ کر لیں۔ انشاءاللہ عمل کرنے سے پہلے توبہ قبول ہو جائے گی، رب کی ذات راضی ہو جائے گی، اور یہ پھر بابرکت دن ہے، خاص گھڑیاں ہیں۔ سچی توبہ اگر آپ کر لیں گے، آپ ایسے ہی ہو جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ محترم ناظرین، انسان کے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان کے اوپر مشکلات آتی ہیں۔ تو آپ نے اگر سود پہ قرضہ لیا ہوا ہے تو سب سے پہلے اپنے اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگیں، توبہ کریں۔ آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ آپ قرض ادا کروا سکیں یا کر سکیں، تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ پاک سے گڑ گڑا کر معافی مانگنی ہے کہ یا اللہ باری تعالیٰ، تو وحدہ لا شریک ہے، تو دلوں کے حال جانتا ہے، تجھے پتا ہے میں کمزور بندہ ہوں، میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا، تو مجھ کو معاف کر دے، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ آپ نے اچھے طریقے سے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر معافی مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ یہ ایسی بابرکت گھڑیاں ہیں، یہ ایسا بابرکت عمل بھی آپ کو بتاؤں گا۔ انشاءاللہ عرش الہی سے بہترین فیصلے جو ہیں وہ آپ کے حق میں ہو جائیں گے، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، آنے والی نسلیں آباد ہو جائیں گی، منہ سے نکلی ہر بات، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے جب بھی چیز بانٹنی ہے اس کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ سب سے بابرکت، سب سے معتبر دن یہ آ گیا ہے 12 ربیع الاول کا، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن، جس دن لوگ سبیلیں بھی لگاتے ہیں، لوگ جو ہے لوگوں میں چیزیں بانٹتے ہیں۔ آپ نے جو بھی چیز بانٹنی ہے وہ آپ نے اپنے سامنے رکھ لینی ہے۔ بانٹنے سے پہلے آپ نے پاک صاف ہو کر، باوضو ہو کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، تاکہ شیطان مردود جو ہے وہ آپ کو بہکا نہ سکے، آپ کے دل میں غرور پیدا نہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یہ چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پڑھ لینا ہے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ کے پاس ٹائم اگر زیادہ ہے تو آپ استغفار کی مکمل تسبیح
استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، آپ نے ایک تسبیح گڑ گڑا کر کرنی ہے، کیونکہ جب آپ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے اس کے بعد آپ جو بھی دعا مانگو گے، جو بھی آپ حاجت اللہ کے سامنے پیش کرو گے، انشاءاللہ وہ رد نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ پاک جو ہے وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ جب آپ نے ڈوب کر استغفار کی تسبیح پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو 129 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ میں پڑھنی ہے اور ہر دفعہ 129 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ نے کوئی چیز بانٹنی نہیں ہے تو آپ نے گھر میں کوئی چیز بنائی ہے، آپ اس کے اوپر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ وہ عمل کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس وظیفے کی اجازت میرے ان تمام بہن بھائیوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ اگر آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، ویڈیو کو آپ نے سکپ کر کے دیکھا ہے تو ایک دفعہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں۔ ہمارا رپلائی آپ کو آئے یا نہ آئے، روحانی طور پر بھی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ تو آپ نے 129 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ سورہ کوثر کو 129 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ پھر استغفار کی تسبیح کرنی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور ایک تسبیح آپ نے اللہ پاک کا بابرکت نام ہے یا رزاق، 300 مرتبہ اس کو پڑھ لیں۔ 300 مرتبہ پڑھنے کے بعد جو چیز آپ نے بانٹنی ہے اس کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ پھونک مارنے کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دینے ہیں کہ اے میرے اللہ، تو وحدہ لا شریک ہے، تو اللہ الصمد ہے، تو بے نیاز ہے، تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ میں نے پاک نیت سے، اچھی نیت سے تیری راہ میں یہ صدقہ کر رہا ہوں، تیرے نام کی میں یہ نیاز دے رہا ہوں۔ جتنے بھی لوگ کھائیں گے اللہ پاک تو ان کو قبول کر لینا۔ میں نے اللہ والوں سے سنا ہے، اولیاء اللہ سے سنا ہے، لوگوں سے سنا ہے کہ جو بندہ تیری راہ میں صدقہ خیرات کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، تو اس کے اوپر کرم نوازیاں کرتا ہے۔ تو یا اللہ تو مجھ پہ بھی کرم نوازیاں کر دے، میری یہ چھوٹی سی کوشش کو قبول کر لے۔ جتنا بھی ہوں میں بندہ ہوں، تو نے مجھے رزق دیا ہے، اسی رزق میں، اسی پاک حلال رزق سے میں تیرے بندوں کی خدمت کر رہا ہوں، تو یا اللہ اس کو قبول کر دے، اور میرے حالات جو ہیں وہ تجھے پتہ ہے، تو میرے حالات کو بدل دے۔ اے اللہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ آپ نے اس طریقے سے اچھے طریقے سے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ لینی ہیں۔ دعا مانگنے کے بعد وہ چیزیں آپ نے بانٹنا شروع کر دینی ہیں۔ اب آپ نے گھر میں کوئی چیز بنائی ہے، آپ کے پاس اس طرح وسائل نہیں ہیں کہ آپ کوئی چیز بانٹ سکو۔ آپ نے گھر میں جب کھانا بنایا ہے، کھانا بناتے وقت اس عورت نے استغفر اللہ کی سب سے پہلے ایک تسبیح کر کے اس وقت اس کے اوپر پھونک مار دینی ہے، اور استغفار پڑھنے کے بعد جیسے جیسے اس نے کھانا بناتے جانا ہے سورہ کوثر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھتے جانا ہے۔ اس میں کوئی تعداد متعین نہیں ہے، جتنا ہو سکے۔ سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد جب کھانا تیار ہو جائے اس کے بعد دعا مانگ لینی ہے۔ دعا بھی آپ نے اسی طریقے سے مانگنی ہے، اور گھر میں بیٹھ کے ہی آپ نے کھا لینا ہے۔ کوشش کریں کہ اس میں سے تھوڑا سا سالن نکال کے صرف ایک بندے کا جو روٹی ہے وہ کسی فقیر کو، کسی مانگنے والے کو، کسی حاجت مند کو آپ کھلا دیں۔ آپ کا صدقہ خیرات ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ آپ کے لیے پورے سال کا رزق جو ہے نا وہ لکھ دیا جائے گا۔ یہ ایسی بابرکت گھڑیاں ہیں اور یہ ایسا بابرکت عمل آپ کو بتا دیا ہے، سال بعد یہ موقع ملتا ہے، آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔